طلسمی شہزادی تیسرا حصہ سلطنت ازراحان۔ پورے محل میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سجاوٹ زور و شور پر تھی۔ اس نکاح میں سلطنت کا ہر فرد مدعو تھا، پوری سلطنت اس شادی کے لیے بےتاب تھی۔ شہزادی سفید کامدار پوشاک میں تھی جس کی لمبائی پیچھے سے زیادہ تھی، سر پر سفید ہی دوپٹہ، سفید نیٹ کا نقاب، چہرے پر وہ کوئی اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں کاجل سے سجی تھیں مگر چہرے کی رونق ماند تھی۔ اسے جواہرات پہنائے گئے، وہ پوشتینی خنجر اس کے کمر بند میں تھا، اس کے سیاہ لمبے بالوں کو دھواں دیا جا رہا تھا۔ مشک کی خوشبو اس کی گردن اور کلائی پر لگائی گئی، سرخ گلال ہونٹوں اور گالوں پر لگایا گیا، سر پر شیش پٹی جیسا زیور لگایا گیا۔ شہزادے تحسین، شہزادے ازراحان، دربان کی پکار پر دروازہ کھلا۔ شہزادہ طاہر دربار کے سرخ قالین پر قدم رکھتا، سفید شاہی پوشاک میں، سر پر سجا تاج، کمر پر لٹکتی تلوار اور تیاریاں اور انتظامات دیکھتا ارسلان جو اس کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ آج تخت نیچے اتارا گیا تھا، وہاں نکاح کا انتظام تھا۔ طاہر آیا، شہنشاہ کا ہاتھ چوما۔ سلامت رہیں۔ بادشاہ مسکرائے۔ تشریف لائیں شہزادے۔ ارسلان آج بالکل غیر تھا دنیا سے، اس کا دل سینے میں نہیں لگتا تھا، وہ بے تاثر تھا، سرد تھا۔ شہزادی تحسین، شہزادی نیلوفر، سب دروازے پر متوجہ ہوئے اور وہ اندر آئی تو چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ شہنشاہ نم آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے۔ ملکہ بے نیاز تھی، شہزادہ بھی مسکرایا۔ وہ شان سے چلتی آ رہی تھی اور اوپر سے جاسمین کی پنکھڑیاں گرنے لگی تھی، پریوں نے چمکیلی پورے دربار میں پھیلائی تھی۔ بونوں نے سر لگانا شروع کیا تھا۔ وہ منظر کسی کو بھی اسیر کر دیتا۔ اس زمین کے ہر شخص کی نظر شہزادی پر تھی سوائے ایک شخص، کمانڈر ارسلان۔ اس کی نظر زمین پر تھی۔ یہ وہ شہزادی کو کسی اور کی دلہن بنے دیکھنا نہیں چاہتا تھا یا دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ سنہری اور نیلی آنکھیں سرخ تھیں، انا تھی کہ ایک دوسرے پر نہیں اٹھی۔ شہزادہ اور شہزادی آمنے سامنے تھے، سب کھڑے تھے۔ نکاح شروع ہوا۔ شہزادے طاہر داور، حسب نسب سلطنت تحسین، آپ کا نکاح شہزادی ازراحان نیلوفر دہراب سے ہوتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ شہزادے نے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھا، وہ شہزادے کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ارسلان کی آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی، چہرہ ابھی بھی جھکا تھا۔ نیلوفر نے بھی نہیں دیکھا۔ شہزادی نیلوفر دہراب، حسب نسب سلطنت ازراحان، آپ کا نکاح وارث تحسین شہزادے طاہر داور سے حق مہر 10 لاکھ سونے کے سکے 10 سرحدی گاؤں کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نیلوفر نے سنا، ہاتھوں میں لرزش آئی تھی۔ ارسلان کی گرفت اپنے خنجر پر تھی، اس نے نکالا اور اس کی دھار اپنے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی زور سے دبائی۔ تکلیف کی لہر پورے بدن میں دوڑی تھی۔ میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ وہ منظر جب ارسلان نے نیلوفر کو گڑھے سے نکالا، نکلتے ہی وہ اس کے اوپر گری تھی، نظریں ملی تھیں اور وقت رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی، وہ منظر جب ارسلان نے اسے کمر سے پکڑ کر گھوڑے پر بٹھایا۔ ارسلان کا ضبط ٹوٹا، اس نے فوراً سرخ نظروں سے شہزادی کو دیکھا، چہرے پر سختی تھی۔ یہاں آ کر دونوں کی نظریں ملی۔ ارسلان نے ایک آخری امید میں اسے نفی میں سر ہلایا۔ مت کرو نورا۔ نیلوفر کے گلے میں درد اٹھا، آواز نکلنا محال تھا۔ جب جواب کے منتظر تھے، قبول ہے۔ وہ منظر جب ارسلان اس کا سانس جانچتا اس پر جھکا تھا، نیلوفر کا آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، قبول ہے۔ وہ منظر جب ارسلان اسے اپنے سینے میں بھینچے کھڑا تھا، وہ منظر جب دونوں دریا کے پاس کھڑے ہنس رہے تھے۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی چمکی، نیلوفر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ قبول ہے، بس۔ وہ کمانڈر ارسلان واپس آنکھیں میچتا سر جھکا گیا۔ نیلوفر کی نظریں بھی جھک گئیں، ان کی یادیں مٹی میں مل گئی تھی۔ ارسلان پیچھے ہٹ گیا، وہ اب بہت دور ہو چکا تھا۔ ازراحان نے اس کا دل توڑا تھا، اب وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ازراحان کو اس نصیب مبارک تباہی کا۔ ازراحان کو سلام۔ لوگوں میں خوشیاں دوڑ گئیں۔ اب سے آپ دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات کا درجہ حاصل ہو چکا، آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ نکاح خواں چلا گیا۔ طاہر شہزادی کی جانب آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا۔ ایک بار پھر جاسمین کی پنکھڑیاں گری تھیں، فصیلوں پر پڑے انگارے نکاح کی خبر پر بجائے گئے، مانو پورے ازراحان میں نکاح کی اطلاع دی گئی ہو۔ نیلوفر اور طاہر دونوں نے باری باری شہنشاہ دہراب کا ہاتھ چوما۔ یہ رخصت کرنے کا وقت تھا۔ شہنشاہ دہراب نے نیلوفر کو سینے سے لگایا۔ آپ ازراحان کا مستقبل ہیں،
آپ کو مضبوط رہنا ہے شہزادی۔ ہم رہیں گے بابا، ازرحان نہیں گرے گا، وعدہ ہے ہمارا۔ سب محل کے خارجی میدان میں تھے، بگھی تیار تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا بابا۔ نیلوفر کی آنکھیں نم تھیں، وہ اداس تھی۔ ہماری فکر مت کرو، تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ خوش رہنا ازرحان، تمہاری تاجپوشی تک ہماری امانت ہے۔ وہ بظاہر مضبوط تھے مگر باپ بھی تو تھے۔ آنکھیں نم تھی مگر طاہر نائے کی۔ شہزادی ملکہ کی جانب مڑی۔ آسانی ہو آپ کے لیے، آپ کا بھی سفر آسان ہو شہزادی۔ وہ بھی مصنوعی مسکرائی۔ بطول رو رہی تھی۔ شہزادی مسکرائی۔ ہم آئیں گے بطول، اپنا خیال رکھنا۔ بطول حامی بھرتی روتے سر جھکا گئی۔ آپ پر جو بھی بلا آئے، آپ سے پہلے ہم پر ہے شہزادی۔ نیلوفر نے اسے گلے لگایا تھا۔ طاہر ارسلان کے سامنے تھا، دونوں سنجیدہ تھے۔ تم شہنشاہ تک جاؤ گے، بابا کو اطلاع دو۔ ارسلان بس حامی بھرتا گھوڑے پر سوار ہوا۔ ایک آخری بار نیلوفر کو دیکھا مگر اب چہرہ سر تھا، مانو وہ قبول کر چکا ہو۔ نیلوفر بطول کا ہاتھ پکڑتی بگھی میں چڑھی۔ جب آخری بار دونوں کی نظر ملی اور پھر وہ چڑھ گئی، ارسلان گھوڑا دوڑا گیا۔ دستے کے ساتھ شہزادہ طاہر اجازت طلب کرتا بگھی میں چڑھا، مگر آخری بار ملکہ کو دیکھ مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی۔ بگھی کا دروازہ بند ہوا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ نے دعائیں دی تھی۔ بگھی کے پیچھے چھوٹی تاشا بھی اڑی تھی، وہ شہزادی کی خاص ہونے والی تھی۔ ازرحان کی تقدیر شہزادی کی رخصتی پر بدل چکی۔ شہنشاہ غصے میں کمانڈر والز کے ساتھ راہداری سے چیخ رہے تھے۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھے۔ شہزادی محفوظ ہو چکی، اب باری ہے جادوگرنی سیمرا کی۔ ہمیں دھوکہ دینے کی قیمت ادا کرو گی تم سیمرا۔ انہوں نے تلوار بے نیام کی اور تیش میں ملکہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ کمانڈر ہر شے کی تلاش میں لی جائے، ملکہ کو ڈھونڈو۔ سپاہی ہر جگہ تلاش کرنے لگے مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک سپاہی کے گلے میں رسی لپٹی اور وہ چیخا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ تبھی ایک اور سپاہی کی گردن پیچھے کو مڑ گئی، وہ بھی گر گیا۔ تمہیں میری اصلیت اتنی جلدی پتہ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ایک ہولناک آواز گونجی اور حجرہ تاریک ہو گیا۔ شہنشاہ نے آس پاس دیکھا۔ سیمرا، باہر آؤ۔ سپاہی سٹپٹائے، آس پاس دیکھنے لگے۔ کمانڈر والز شہنشاہ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ حضور، آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ باری باری نقاب پوشی کے ساتھ کیے یہ سپاہی مارے گئے۔ تمہیں مجھے غصہ نہیں دلانا چاہیے تھا دہراب۔ یہ آواز شہنشاہ کے کانوں میں گونجی۔ ان کی روح کانپ گئی۔ پھر ہنسنے کی آواز ہر کونے سے آنے لگی۔ یکدم کمانڈر والز کی ٹانگ کھینچی گئی اور وہ پیچھے دیوار سے ٹکرائے۔ شہنشاہ تلوار دفاعی پوزیشن میں کرتے مڑے۔ سمرا سیاہ اوڑھنی پہنے دروازے سے چلتی آ رہی تھی۔ کھلے سفید بال آگے لہرا رہے تھے، آنکھیں لال روشنی میں چمک رہی تھی۔ ازرحان کالاواس کا ہے، یہ سب کالاواس کے غلام ہوں گے۔ شہنشاہ کے گلے کے تعویذ چمکا تھا۔ وہاں محل سے دور جنگل میں بونوں کی وادی میں بیٹھی زنکوش کے گلے کے تعویذ بھی چمکا تھا۔ وہ دیکھ سمجھ گیا کہ محل خطرے میں ہے۔ وہ فوراً اپنی چھڑی پکڑتا سرنگ میں گھسا تھا۔ شہنشاہ نے تلوار کا وار کیا۔ سمرا سامنے سے غائب ہو کر دائیں طرف آ گئی۔ کمانڈر والز کے سر سے خون نکلنے لگا۔ شہنشاہ، اب چلے جائیں، وہ چلایا۔ تمہارا وقت آ گیا دہراب، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ملکہ نے ایک ہاتھ کی ضرب لگائی اور بادشاہ کو اپنی سینے کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ وہ درد میں چیخے۔ کمانڈر والز کی سرخ نم آنکھوں کے آگے شہنشاہ گھٹنوں پر گرے تھے اور سیمرا ان کے پیچھے سے آگے آ رہی تھی۔ پھر کمانڈر والز کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ازرحان میں تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ سیمرا آگے آئی۔ تمہارے مرتے ہی ازرحان تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ شہنشاہ نے تیز سانس لی۔ اتنی آسانی سے نہیں، تم مجھے مار بھی دو تو ازرحان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ نیلوفر کو پتہ لگتے ہی وہ لوٹے گی اور تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ شہنشاہ کی بات پر سیمرا کا زوردار قہقہا گونجا۔ اب تک تو نیلوفر کالاواس کی قید میں جا بھی چکی ہوگی۔ شہنشاہ کے چہرے کی مسکان ماند پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے اسے شادی کر کے بھیج کر محفوظ کر دیا ہے؟ تمہاری بھول ہے دہراب، شہزادہ طاہر ہی تو اس کھیل کا اصلی مہرہ ہے۔ شہنشاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم نے خود ازرحان کا مستقبل تاریخی میں جھونکا ہے۔ شہنشاہ کو صدمہ ہوا تھا۔ وہ بے جان سے زمین پر مکمل بیٹھ گئے۔ نیلوفر ملتے ہی کالاواس کے پاس نیلزار ہوگا اور ازرحان بھی ہوگا۔
शहंशाह की आंखों में वीरानी आई। ताज सर से गिरा था। सिमरा उसकी तरफ मुड़ी। मरने के लिए तैयार? सिमरा ने उसका गला दबोचा था और वो बेबस हो चुका था, मानो हार मान गया हो। तुम सब हिसाब दोगे। शहंशाह के अल्फाज थे जब सिमरा ने उसे लंबे नुकीली नाखून शहंशाह के सीने से आर पार कर दिए। सिर्फ चंद पल और भला की तकलीफ। शहंशाह का सांस रुका, हरकत बंद हो गई और बस। अजराहान हाकिम से महरूम हो चुका था। सिमरा ने एक झटके से उन्हें छोड़ा। वो जमीन पर गिरे। आंखें खुली थीं, वजूद बेजान था, रूह परवाज कर चुकी थी। नीलोफर और ताहिर आमने सामने थे। बघी सहराई रास्ते से चल रही थी और सिपाही हमराह थे। नीलोफर खोई खोई सी लग रही थी। ताहिर मुस्कुराता उसे देख रहा था, फिर नरमी से आगे बढ़ा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हम जब से आए हैं खामोश हैं। आप ठीक हैं? हम ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। सफ़र और कितना लंबा है। वो जालीदार दरवाजे से बाहर देख रही थी। ताहिर ने उसका हाथ चूमा। क्या आप थक गई हैं? मैं नहीं थकती, बस सरहदों की मालूमात चाहिए। वसीली महल दोनों सल्तनतों की सरहद को मिलाता है। हमें इकदाम करने होंगे। हम ज़रूर करेंगे। अब तो वैसे भी वक्त कम है। ताहिर मुस्कुराया, फिर अपनी पोटली से एक लाल चमकते पत्थर का हार निकाला, उसके आगे किया। आपके लिए। नीलोफर ने उसे देखा। दिल में कोई जज्बात ना आए। वो बस अपने बाल उठाती मुड़ी जिसे पहनाने की इजाज़त दे रही हो। ताहिर ने मुस्कुराकर उसे वो हार पहनाया, फिर उसके कंधे पर अपने लब रखे। नीलोफर की मुट्ठियां भींच गईं। वो फौरन बाल छोड़ती सीधी हुई। ताहिर हंसा जब अचानक बघी को झटका लगा। ये क्या हो रहा है? सिपाहियों, बाहर क्या हो रहा है? ताहिर तैश में चीखा। शहजादे, हमला हुआ है। एक सिपाही की आवाज़ पर दोनों ने अपने हथियार निकाले। आप अंदर रहें। नहीं, मैं भी लड़ूंगी। नीलोफर और वो दोनों नीचे उतरे। नकाब पोश वहशी सिपाहियों पर टूटते उन्हें मार रहे थे। चारों जानिब खून खराबे का समा था। आखिर ये हर बार कहाँ से आ जाते हैं? नीलोफर ने बेजार हुए ताहिर ने आसपास देखा और नीलोफर की कमर से कमर मिलाई। दोनों हथियार थामे चौकस और तैयार खड़े थे और वहशी उन्हें घेरे में ले चुके थे। शहजादी, आप तैयार हैं? ताहिर ने पूछा। हमेशा से। चले उन्हें बताएं। और शहजादी ने हमला करना चाहा। ताहिर झटके से तलवार उसके खंजर पर मारता उसका खंजर गिरा गया। नीलोफर शौक और बेयकीनी में मुड़ी। ताहिर ने एक मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ाती, तवाज़न खोती जमीन पर गिरी थी। वो बेयकीन थी। शहजादे ताहिर, तुम्हें क्या लगा हम दोनों शाना बशाना लड़ेंगे और इन्हें ख़त्म करेंगे? नहीं मेरी जान। ताहिर शहजादी के सामने ज़मीन पर बैठा। तुम अभी भी नहीं समझी? ये हमला अचानक नहीं हुआ, हमने करवाया है। वो गद्दार तुम हो? तुम दुश्मनों के साथ मिले हो? नीलोफर हैरत और तैश में खड़ी हुई थी। वो अभी भी वहशियों से घिरे थे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हम तुम्हें मार देंगे। दो वहशी उसको बाजुओं से जकड़ रोक चुके थे। छोड़ो, छोड़ो हमें। हमने कहा दूर हटो। वो धाड़ी थी, किसी को परवाह नहीं हुई। ताहिर उसके सामने हंसता आया और उसके होंठ से निकलने वाला खून साफ किया उंगली से। तुम खूबसूरत हो, बहादुर हो, पर बहुत भोली और बेवकूफ़ हो। फिर उसके बाल दबोचता उसका चेहरा ऊंचा किया। तुम इतनी आसानी से मेरे कब्जे में आ जाओगी नहीं पता था, पर चलो अच्छा है, अब संगे नीलजार ज्यादा दूर नहीं है कालावास से, क्योंकि हमें चाबी मिल गई है, यानी तुम। नीलोफर की आंखें तैश में फैली। एक बार हमें छोड़ो, हम तब बताते हैं कि तुमने क्या किया है। ताहिर हंसा और वैश्यों को इशारा किया। उन लोगों ने उसे छोड़ा। नीलोफर का खून खौल रहा था। चलो दिखाओ, क्या कर सकती है अजराहान की शहजादी। हम तुम्हें अजियत से दो चार करेंगे ताहिर। नीलोफर ने आंखें बंद की। जब खोली वो नीली चमकी थी। एक पल को ताहिर की मुस्कान मांद पड़ी। नीलोफर ने हाथ घुमाए, रोशनी पैदा होने लगी। अचानक नीलोफर दर्द से चीखी थी, मानो उसे किसी ने बिजली के झटके दिए हों। वो जमीन पर गिरी थी और ताहिर कहकहे लगाकर हंसा। ये क्या था? हमारी कुव्वतें? उसकी आंखें सुर्ख नम हुई। उसने हैरत में ताहिर को देखा। क्या किया तुमने हमारे साथ? एक बार और उसे झटका लगा था। वो तकलीफ में चीखी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी कुव्वतें राज हैं शहजादी? अच्छा होगा अपना जादू इस्तेमाल ना करो, वरना ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। तुम अब कुछ नहीं कर सकती, हार मान लो।
نیلوفر کو اس کے الفاظ کمزور کر گئے۔ وہ پہلی بار خود کو اتنا کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنسو گراتے آس پاس دیکھا۔ وہ نہتی اور بے بس ہو چکی تھی۔ قید کرو اسے۔ طاہر کے حکم پر وحشی آگے آئے، اسے اٹھایا اور اسے زنجیروں میں جکڑا۔ وہ چیخی بے بسی سے، چھوڑو، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ طاہر شہزادہ، طاہر ایسا مت کریں، ازرحان برباد ہو جائے گا، مجھے ان کے حوالے مت کرو۔ ازرحان تو برباد ہو چکا، تمہارا باپ مر چکا ہے، اب ازرحان کو کون بچائے گا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ڈر کے مارے چیخی تھی، پر ایسا ہو چکا ہے۔ لے جاؤ اسے، کالاواس رات سے پہلے پہنچنا ہے ہمیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ نیلوفر کو بگھی میں زنجیروں میں جکڑے ڈالا گیا۔ باہر سے بگھی بند کی گئی۔ اس کا چوغا اتر چکا تھا، بال بکھر چکے تھے، چہرے پر دھول تھی۔ وہ بے بس تھی، وہ ہار گئی تھی۔ شہزادی نیلوفر ہار گئی تھی۔ ارسلان جب تحسین گیا تو اسے پتہ چلا کہ بادشاہ داور غداروں کے ہاتھوں کل رات نیند میں قتل ہو چکے تھے۔ ارسلان کو یقین تھا یہ طاہر نے تخت کے لیے کیا، اور اب شہنشاہ کے وفاداروں کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا تھا۔ ارسلان نے اسی وقت بھیس بدلا اور تحسین سے فرار ہو گیا۔ اب وہ اسی گاؤں میں تھا جہاں اس کی اور شہزادی کی ملاقات ہوئی تھی۔ چہرہ اچھے سے نقاب سے ڈھکے، اوڑھنی بدن پر ڈالے، وہ پہچان سے قاصر تھا، اور اس وقت اس بچے کی دکان پر تھا جس کو اس نے مدد دی تھی۔ وہ بچہ آیا اور اسے شربت کا پیالہ دیا۔ آپ فکر مت کریں، سپاہی یہاں بہت کم آتے ہیں۔ ارسلان نے پیالہ لیا اور اس بچے کا گال پیار سے تھپکا۔ جانتا ہوں، بہت شکریہ، آپ کا احسان تھا مجھ پر، کیسے نہ مدد کرتا۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ ارسلان کا پیالہ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے بے بس مسکان بچے کو دی۔ وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ کیا واقعی؟ جس طرح آپ اس کی حفاظت کرتے اس کی ڈھال بنے تھے، مجھے لگا بہت محبت ہے آپ کو اس سے۔ ارسلان کو مشروب میں شہزادی کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ پیالہ رکھ گیا۔ نہیں کر سکا، محبت کی اجازت نہیں ملی مجھے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، بچہ نہ سن سکا۔ ویسے خوبصورت تھی بہت، آپ دونوں جچ رہے تھے ساتھ۔ تبھی ایک خریدار آ گیا تو بچہ اس کی طرف چلا گیا، جبکہ ارسلان بس سانس روکے اس بچے کے الفاظوں میں کھو سا گیا تھا۔ سچ تو تھا، محبت تو وہ کر بیٹھا تھا، اس پر آنچ بھی برداشت نہیں کر ہوتی تھی ارسلان کو۔ ایک سنہری چمک ارسلان کے سر کے اوپر چمکی۔ ارسلان کی توجہ گئی تھی۔ یکدم اس چمک سے تاشا ارسلان کے ہاتھ پر گری تھی۔ ارسلان کو مانو کرنٹ لگا تھا۔ وہ یکدم پیچھے ہوا۔ یہ کیا ہے؟ تاشا تھکی تھی، لمبے سانس لے رہی تھی، اس کا ایک پر پھٹا تھا۔ ارسلان نے اسے دیکھا، پہچان لیا۔ یہ وہ تھی جو شہزادی کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ وہ جھکا اور اسے ہاتھ میں لیا۔ تم ارسلان ہو؟ وہ بوکھلائی سی لگتی تھی۔ ارسلان حیران ہوا۔ ہاں میں ہوں، شہزادی کو تمہاری مدد چاہیے، وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ ارسلان کا سانس رکا تھا۔ کیا ہوا شہزادی کو؟ تاشا اب رونے لگی تھی۔ انہوں نے شہزادی کو قید کر لیا، وہ لوگ انہیں کالاواس لے گئے۔ شہزادہ طاہر دھوکے باز ہے۔ تاشا نے اسے ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی۔ ارسلان بے بسی سے آنکھیں میچ گیا۔ کاش آپ میری بات مان لیتی تو آج اس حال کو نہ پہنچتی۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تم شہزادی کو بچا سکتے ہو، انہیں بچا لو، شہزادی کمزور ہو گئی ہیں، وہ انہیں مار دیں گے۔ تاشا نے جب روتے یہ بتایا تو ارسلان مانو تڑپ گیا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا یہ۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تاشا نے امید سے اسے دیکھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور فوراً اٹھتی اس کے کمر بند میں گھس گئی۔ میرے ساتھ آؤ۔ ارسلان چند اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، بچے کے لیے 2 سونے کے سکے زمین پر رکھے اور نقاب اوپر کرتا نکل گیا۔ جب بچہ وہاں آیا تو وہ جا چکا تھا۔ کالاواس۔ طاہر زنجیر سے کھینچتا شہزادی کو دربار میں لایا۔ وہ درد میں کراہتی لنگڑاتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ پیر درد ہو رہے تھے، حلق خشک ہو چکا تھا، پاؤں اور ہاتھ میں زخم ہو چکے تھے، کپڑے پھٹ رہے تھے، سر کا تاج گر گیا تھا، بال بکھرے تھے۔ وہ شہزادی نہیں رہی تھی، کل وعدے کے مطابق یہ رہی شہزادی۔ طاہر تخت کے سامنے آیا اور زنجیر سے کھینچ کر اسے تخت کے آگے گھٹنوں کے بل گرا دیا، مگر وہ سنبھل گئی۔ وہ مرنا منظور کر سکتی تھی، جھکنا نہیں۔ وہ بمشکل پھر اپنے پیروں پر لمبے سانس لیتی کھڑی ہوئی۔ دربار میں خوفناک ہنسی کی آواز گونجی۔ تخت پر پھیلا دھواں یکدم کم ہونے لگا
اب ایک سیاہ سایہ دیکھنے لگا تھا جو باہر آ رہا تھا۔ نیلوفر کی آنکھیں خوف میں پھیلی۔ نیلوفر، نیل زار کی چابی، ازرحان کی وارث، آخر زنجیروں میں میرے سامنے ہے۔ تمہاری پیدائش سے انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا۔ سیاہ اوڑھنی دکھنے لگی تھی، مردوں جیسے سفید، ہاتھ اوڑھنی سے آدھا منہ ڈھکا تھا، اور جو دیکھ رہا تھا وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ نیلا سفید چہرہ اور نیلے پڑے ہونٹ، مانو بدن سڑ چکا ہو، اور آواز خوفناک۔ وہ چلتا نیلوفر کی طرف آ رہا تھا۔ نیلوفر آنکھیں میچ گئی۔ اب نیلزار لینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے چہرے پر ناخن سے ایک لکیر کھینچتا بولا، تم کچھ بھی کر لو، میں ہار نہیں مانوں گی، تم سب مرو گے۔ کال نے جھٹکے سے اس کا گلا دبوچا اور اس کے کان کے قریب ہوا۔ نیلوفر کا دم گھٹ رہا تھا، وہ کراہ رہی تھی، ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ صرف کل رات تک زندہ ہو تم، تمہارا اختتام بھی قریب ہے شہزادی، تب تک جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھ لو۔ پھر جھٹکے سے اسے دور پھینکا۔ وہ چیخی تھی، لے جاؤ اسے۔ طاہر نے اسے اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے کال کہکہے لگا کر ہنسا تھا۔ ارسلان نیلم میں تاشا کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ جگہ ارسلان نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس بار وہ پہلی بار نیلم میں موجود تھا۔ وہ لوگ جاڑ جیسی لڑیوں کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر بہت اندھیرا تھا اور وہ صرف تاشا کی چمک کے سہارے چل رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں عام انسان نہیں جا سکتے۔ قریب تھوڑا اور آگے جا کر پھر جھاڑ جیسی بیریں اوپر سے لٹکی تھیں۔ وہ وہاں سے باہر نکلے۔ نکلتے ہی روشنی میں جو منظر ارسلان کے سامنے تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا، وہ ہل نہیں سکے گا۔ بے حد خوبصورت جنگل پھولوں اور خوشبو سے مہکتا، ہر طرف تتلی کی مانند اڑتی پریاں، زمین پر جگہ جگہ بنے چھوٹے چھوٹے گھر جن سے بونے آ جا رہے تھے۔ کوئی لکڑی کاٹ رہا تھا، کوئی جھیل سے پانی بھر رہا تھا، اور درختوں پر بنے گھونسلے جیسے گھر جہاں پریاں رہتی تھی۔ وہ تھی اصل طلسمی دنیا، ازرحان کا وہ پہلو جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ پریاں اور بونے موجود ہیں، پر کہاں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج راز ارسلان پر کھلا تھا۔ ایسے کھڑے مت رہو، چلو، زنکوش آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاشا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اڑی تو وہ چلا۔ ان سب میں سے گزرتا کوئی دانو لگ رہا تھا۔ وہ لوگ اسے دیکھ نہیں گھبرا رہے تھے۔ اس طرف آؤ، تاشا بولی اور ایک غار میں داخل ہوئی۔ وہ بھی پیچھے داخل ہوا، اور اندر پھر اندھیرا تھا۔ آہستہ آہستہ خود کم ہونے لگا اور ایک نیلی روشنی سامنے آنے لگی۔ وہ دونوں روشنی کی طرف گئے، اور جب باہر نکلے تو ارسلان کا سانس اور قدم بیک وقت رکے تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی روشنی سے چندھیائی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ یہ تو وہ یہ پتھر، سنگ نیلزار۔ زنکوش اور داس وہاں موجود تھے۔ زنکوش کی آواز پر ارسلان نے اسے پتھر کے پاس کھڑے دیکھا۔ ارسلان کو لگ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ سب جذب کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ دیکھو اس کی چمک، یہی ازرحان کی چمک ہے۔ ارسلان نے پتھر دیکھا، وہ ہیرے سے بھی زیادہ شفاف تھا، کوہ نور سے بھی زیادہ چمکدار تھا، بے حد خوبصورت۔ کل رات سے پہلے اگر شہزادی کو نہ بچایا گیا تو سنگ نیلزار ختم ہو جائے گا، اور ازرحان کے ساتھ ہم بھی۔ اب وہ لوگ اسی غار میں ایک دوسری جگہ موجود تھے۔ چاروں جانب مشالیں چل رہی تھی۔ کل ایک ظالم جادوگر تھا جسے جادو کی ہوس میں کئی سلطنتیں برباد کی اور سب کا جادو چھین لیا۔ تب تک اسے نیلزار کا نہیں پتا تھا۔ شہنشاہ دہراب کی 3 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ دنیا سے نیلزار چھپا تھا، پر اولاد کے لیے شہنشاہ نے نیلزار کا ایک چھوٹا ٹکڑا ملکہ کو کھلایا تھا۔ انہیں اولاد نیلوفر کی صورت میں ہوئی، مگر نیلزار کی قوتوں کے ساتھ جب کال کو نیلوفر کا پتہ چلا تب اسے نیلزار کا علم ہوا، اور تب سے وہ نیلزار کے پیچھے ہے، جس کی واحد چابی شہزادی ہے۔ ارسلان مانو سب سمجھ چکا تھا، اور معاملہ واقعی پیچیدہ تھا۔ شہنشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ارسلان نے بے یقینی میں زنکوش کو دیکھا۔ وہ سب افسردہ تھے۔ ارسلان کا سانس رکا تھا۔ یہ کیسے؟ اوہ، وہ مانو سکتے میں تھا۔ ملکہ سیمرا بھی کال کی جادوگرنی تھی۔ اس نے شہزادی کے جاتے ہی شہنشاہ کو مار دیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اگر شہزادی کو کچھ ہو گیا تو ازرحان بھی تاریکی میں گر جائے گا۔ شہزادی ازرحان کو نہیں گرنے دے گی، اور میں شہزادی کو۔ بتائیں کیا منصوبہ ہے؟ ارسلان ایک بار پھر اپنا دل ازرحان سے جوڑ چکا تھا۔ اسے ایک نیا مقصد مل چکا تھا۔
نیلوفر تہ خانے کے اس تاریک حصے میں زمین پر بیٹھی تھی، بے بس بے جان۔ واحد روشنی اس قید میں صرف ایک چھوٹا روشن دان دے رہا تھا۔ نیلوفر کی آنکھیں نم ہوئی، اس کی رگوں میں آگ دوڑ رہی تھی۔ اسے ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا، اسے ارسلان کے الفاظ یاد آ رہے تھے: شادی مت کرے شہزادی، اگر یہ شادی ہوئی تو ازرحان کے ساتھ آپ بھی برباد ہو جائیں گی۔ مر جاؤ تم ارسلان، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ شہزادے ٹھیک نہیں ہیں شہزادی۔ اس نے تیش میں اپنے گلے میں ڈالا ایک پتھر کا ہار کھینچ کر نکالنا چاہا۔ یکدم بجلی کے جھٹکے پورے جسم میں لگے تھے۔ درد شدت کا ہوا تھا، وہ تڑپ اٹھی تھی، وہ درد سے چیختی دیوار سے لگی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی خود کو شانت کرنا چاہا، بدن کانپنے لگا اور ہونٹ پھڑپھڑانے لگے، آنکھیں جل تھل سے بھر گئیں۔ وہ کیا بن گئی تھی ایک دن میں؟ اتنی بے بسی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ضبط کھوتی زور زور سے زمین پر ہاتھ مارنے لگی۔ تم صحیح تھے، تم صحیح تھے کمانڈر، میں نے خود کو برباد کر دیا، میں نے خود ازرحان کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ بال نوچنے لگی تھی، اپنی زنجیریں کھینچنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں نہیں کر سکی اپنی حفاظت، میں نہیں سمجھ سکی دھوکا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ ارسلان کی پوری رات کالاواز کے سفر میں گزرتی ہے، اس کے ساتھ تاشا تھی۔ وہ لوگ بغیر رکے سفر کر رہے تھے۔ اب انہیں ایک وادی سے کالاواز کا محل نظر آ رہا تھا۔ سیاہ گھٹاؤں سے گھرا، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ تاشا نے سوال کیا۔ ارسلان نے پہرے پر کھڑے وحشی کو دیکھا۔ ہم اندر نہیں جا سکتے پر وحشی تو جا سکتے ہیں نا؟ ارسلان فخر سے مسکرایا۔ دروازے پر کھڑا وحشی جیسے ہی ذرا دور ہوا، اس نے اس پر وار کیا اور اسے مار دیا، پھر اسے گھسیٹتا دیوار کے پیچھے لے گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک وحشی کے روپ میں تھا۔ اور میں، تاشا بولی، تمہاری کیا خاصیت ہے؟ میں کسی کا بھی روپ لے سکتی ہوں، جیسے جنگل میں بھیڑیا بن کر شہزادی کے سامنے آئی تھی۔ ارسلان نے گھور کر اس چھوٹی چمکتی پری کو دیکھا۔ تو وہ تم تھی؟ اچانک ان چمگادڑوں کی چیخ سنائی دی جو محل کے اوپر اڑ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ تاشا سمجھ گئی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ سب تیاریاں مکمل ہیں کال۔ سمرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسم کے لیے وہاں موجود تھی۔ وہ سب سیاہ اوڑھنی میں تھے اور کال نے سرخ اوڑھنی پہن رکھی تھی۔ چہرہ ابھی بھی آدھا نظر آ رہا تھا اور آنکھیں ڈھکی تھی۔ کال نے آسمان کی جانب دیکھا۔ چاند پر گرہن لگنے کا وقت ہو جا رہا تھا۔ وقت قریب ہے، تم لوگ رسم شروع کرو، میں نیلزار کے پاس جاؤں گا۔ کل آپ کو زنکوش تک جانا ہوگا، سمرا بولی۔ کال کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ وہ اب میں دیکھ لوں گا، تم لوگ سحر شروع کرو، گرہن لگتے ہی نیلزار شہزادی سے مکمل جڑ جائے گا اور میں شہزادی کے ذریعے نیلزار کی طاقتیں خود میں سماؤں گا۔ وہ ہنسا، ایک دھواں سا ہر سو پھیلا اور وہ غائب ہو گیا۔ نیلوفر مانو ہار مان گئی، وہ خود کو تقدیر کے حوالے کر چکی تھی۔ جب تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور دو وحشی اندر آئے، دونوں کے منہ سیاہ اوڑھنی اور نقاب میں تھے۔ ان میں سے ایک نے نیلوفر کی زنجیر کھینچی، وہ کراہی، وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ نیلوفر بامشکل کھڑی ہوئی۔ اچانک دوسرے وحشی نے خنجر نکالا اور اس وحشی کے گلے میں مار دیا۔ نیلوفر سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے تکلیف دینے کی؟ وہ بولا۔ نیلوفر کو لگا کہ اس کا سانس اب نہیں آئے گا۔ ارسلان؟ ارسلان نے فوراً اپنا نقاب اتارا۔ نیلوفر نے منہ پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں سرخی آئی۔ کہا تھا نا، آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ نیلوفر کو مانو امید اور ہمت یکدم مل گئی ہو۔ وہ فوراً روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ دیکھو میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا، تم صحیح تھے، تم شروع سے سچے تھے ارسلان، میں نے خود کو ازرحان کو بھی برباد کر دیا۔ ارسلان نے اسے اپنے سینے سے لگائے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ابھی کچھ برباد نہیں ہوا، چلو ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس نے مضبوطی سے نیلوفر کا ہاتھ تھاما۔ میری زنجیریں؟ ارسلان نے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور زور سے زنجیر پر ضرب لگائی۔ وہ کھلی تھی۔ نیلوفر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ یکدم دروازے پر طاہر تین وحشیوں کے ساتھ داخل ہوا۔ ارسلان، آخر تم مرتے کیوں نہیں؟ وہ دھاڑتا اس پر وار کرنے لگا۔ ارسلان نے نیلوفر کو پیچھے کیا اور تلوار سے لڑنے لگا۔ نیلوفر نے وحشیوں کو دیکھا اور اس کی طرف آ رہے تھے۔ نیلوفر نے ایک کو ٹانگ ماری۔ ارسلان نے اپنا خنجر اس کی طرف پھینکا، وہ پکڑ گئی اور ان سے لڑنے لگی۔ ارسلان اور طاہر راہداری میں برابری کی جنگ میں تھے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک وار کرتے ایک دوسرے پر حاوی ہو رہے تھے۔
تم ایک غدار ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے والے، اپنے ہی باپ کو مارنے والے شیطان۔ ارسلان بولا اور طاہر ہنسا تھا، اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ تخت سب کروا دیتا ہے، اب تحسین میرا ہوگا، ازراحان بھی میرا ہوگا۔ وہ دونوں تلوار سے تلوار ملائے کھڑے بات کر رہے تھے۔ ارسلان کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے لات طاہر کے پیٹ میں ماری۔ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے تخت ملے، تو نے 2 سلطنتیں تاریکی میں جھونک دی صرف تخت کے لیے۔ ارسلان نے تلوار کی ضرب اس کی کمر پر لگائی، وہ ذرا پیچھے ہوا اور پھر اس نے ایک ضرب ارسلان کے کندھے پر لگائی۔ طاہر اس پر حاوی ہوتا اپنا خنجر ارسلان کی گردن میں کھونپنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ وہ ارسلان کے اوپر تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکے ہوئے تھا۔ اتنی آسانی سے تم اسے نہیں بچا سکتے۔ جب یکدم نیلوفر نے خنجر طاہر کی گردن کے آر پار کر دیا، وہ بے جان ہوتا دائیں جانب گرا۔ نیلوفر کو اتنا غصہ تھا اس پر، وہ اس پر حاوی ہوئی اور زور زور سے اس کے سینے میں خنجر مارنے لگی۔ ذلیل انسان، مر جاؤ تم، مر جاؤ دھوکے باز غدار۔ ارسلان نے اسے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ہمیں جانا ہوگا شہزادی، چلے جلدی۔ اس نے فوراً سے اسے اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ تہ خانے سے نکل کر وہ اس میدان میں آن پہنچے جہاں ساری رسم کی تیاریاں ہوئی تھیں۔ تب دونوں کے سامنے 2 نقاب پوش ساحر آ چکے تھے۔ وہ دونوں رکے اور پیچھے کی جانب دوڑے، مگر 2 پیچھے بھی کھڑے تھے، وہ دونوں درمیان میں تھے۔ اب کیا کرے ارسلان؟ تمہیں کیا لگا تم اتنی آسانی سے نکل سکتی ہو؟ سیمرا کی آواز پر دونوں بے یقینی میں مڑے اور وہ سامنے سے آ رہی تھی، ہنستی ہوئی۔ ملکہ، تو تم تھی وہ غدار، تم نے میرے باپ کو بھی دھوکا دیا۔ اب کیا فائدہ گڑھے مردے اکھاڑنے کا شہزادی، تمہارا باپ تو تمہارے جاتے ہی مارا گیا تھا تمہارے ہاتھوں۔ وہ یہ کہتی ہنسی، جبکہ نیلوفر کو لگا کہ وہ غلط سن گئی ہے۔ وہ سن پڑ چکی تھی، ساری ہمت ختم ہوتی لگ رہی تھی۔ اس کا واحد مضبوط سہارا، اس کی امید، اس کا باپ مارا گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ چیخی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ تو دیکھ لو، یہ کہتے اس نے اپنے جادوئی آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا، اس میں وہ منظر نظر آ رہا تھا جب شہنشاہ کو سیمرا نے بے دردی سے مارا تھا۔ ارسلان چہرہ موڑ گیا اور نیلوفر پلکیں بھی نہیں جھپکا پائی۔ اس کے سامنے اس کے باپ کو کتنی آسانی سے بے رحمی سے مار دیا گیا تھا، سلطنت کا ستون گرا دیا گیا۔ نیلوفر کو لگا وہ پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس نے منظر اوجھل ہونے کے بعد سیمرا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرخی تھی، دکھ تھا اور تیش تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی سیمرا۔ وہ اس کی طرف لپکی تو وہ جادوگروں نے اسے پکڑ لیا۔ ارسلان نے ان پر حملہ کیا اور تلوار سے ساحروں کو دور کیا۔ شہزادی، آپ پیچھے رہیں، مگر سیمرا جادو سے اسے اچانک دھکا دیتی دیوار سے لگا چکی تھی۔ وہ کراہا اور اس کی کمر میں درد اٹھا، سر بھاری ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ شہزادی، اس نے نیلوفر کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تمہارا وقت بھی ختم ہوا نیلوفر۔ پھر وہ ہنسی اور نیلوفر کو پکڑ چکی تھی۔ بونوں کی اس زمین پر سب ویسے ہی خوش تھے، ہر کوئی اپنے میں مگن تھا۔ جب اچانک سیاہ دھواں زمین پر نمودار ہوا، سب لوگ چوکس ہوئے تھے۔ بونوں نے کلہاڑیاں تھامی، پریاں بھی سنجیدہ تلوار تھامے گئیں اور دھواں ہٹا اور کال نمودار ہوا۔ سب کی آنکھیں خوف میں پھیلی۔ کال، ازراحان کا خول ٹوٹ گیا، پریاں بھاگنے لگی تھیں۔ کال ہنسا، اس نے ہاتھ پھیلائے تھے، زمین لرزنے لگی۔ وہ جادو کی ضرب بونوں اور پریوں پر گرانے لگا، وہ سب کو زخمی کرتا جا رہا تھا۔ غار میں موجود زنکوش نے ایک خط مکمل کیا، اسے موڑ کر داس کو تھمایا۔ جاؤ یہاں سے، یہ شہزادی تک پہنچانا ہے تمہیں، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور آپ سردار؟ زنکوش کے چہرے پر بے چینی آئی۔ مجھے رکنا ہوگا، نیلزار کی ذمہ داری میری ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا ہوگا داس، جاؤ، یہ شہزادی تک پہنچانا ضروری ہے۔ زنکوش نے زور دیا، داس کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے وہ خط اپنے کپڑوں میں ڈالا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ زنکوش نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا، اس نے نیلزار کو دیکھا، اپنی چھڑی گھمائی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور اب اس جگہ نمودار ہوا تھا جہاں کال نے دہشت پھیلائی تھی، جلتے گھر، زخمی لوگ۔ زنکوش کو غصہ آیا، اس نے چھڑی سے آگے کال کی طرف چھوڑی، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے وار روک گیا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے تو میں متجسس تھا زنکوش۔ کال اپنی سرختی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ ہنسا۔ زنکوش نے ایک اور وار کیا، وہ ناکام بنا گیا۔ تم صرف ایک ظالم شیطان ہو،
جس نے نہ انسانیت کو چھوڑا اور خود پر بھی رحم نہ کھایا۔ تم صرف ایک شیطان ہو، جتنا بھی ظلم کر لو آخر کو تمہاری موت حتمی ہے کال۔ فی الحال تم مجھے وہ دو گے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ نیلزار کی تعویذ کہاں ہے؟ کال نے نیلی آگ زنکوش پر پھینکی۔ زمین پر دھماکہ ہوا تھا، زنکوش دور جا گرا۔ تم مجھے مار بھی دو، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ وہ خود کو سنبھالتا اٹھا جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چمکی۔ کال کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی تیز نظریں وہ تعویذ دیکھ چکی تھیں جو کانچ سے پتھر میں قید تھی۔ کال ہنسا۔ زنکوش کو اندازہ ہوا تو وہ بھاگنے لگا، مگر کال ہاتھ کی گرفت سے اسے جکڑ گیا۔ راز تو فاش ہو گیا زنکوش، وہ ہنسا تھا۔ زنکوش جم چکا تھا اس کی گرفت میں۔ تمہیں تو ویسے بھی مرنا تھا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا نیلزار سے۔ اس زمین کو چھوڑ دو کال۔ وہ ابھی بولا ہی تھا کہ کال نے اپنا نوکیلا ناخن زنکوش کے گلے میں دھاڑ لگائی اور وہ ایک ضرب میں بے دردی سے مارا گیا۔ کال کی ہنسی ہر سو خوف اور غم پھیلا رہی تھی۔ اس کے زمین پر گرتے ہی کال نے جادو سے اس کے ہاتھ کا وہ پتھر توڑا تو وہ کانچ کی مانند ٹوٹا۔ اس میں 7 تعویذ نکل اپنی اصلی حالت میں ہوا میں لہرانے لگا۔ کال نے وہ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے کھولا اور وہ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ میں نیلزار کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے نیلوفر کو مارنا ہوگا۔ نالت ہو تم پر۔ کال دوبارہ دھوئے کی شکل میں غائب ہو گیا۔ چاند کو گرہن لگ چکا تھا۔ نیلوفر کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک گول پتھر پر لیٹے پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، اس کے چاروں اور ساحر منہ ڈانپے موجود کوئی منتر جانپنے لگے۔ وہ تیزی سے سر ہلا رہے تھے۔ نیلوفر کے گرد آگ جل رہی تھی۔ آسمان میں گرہن لگتا سورج دکھ رہا تھا۔ سمرا ایک کتاب کے آگے کھڑی کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، گرہن مکمل لگ گیا تھا۔ چاند تاریک ہو چکا تھا۔ اچانک نیلوفر کو اپنا بدن جلتا محسوس ہوا۔ اس کے گلے کا وہ ہار چمکنے لگا تھا۔ اسے دوبارہ جھٹکے لگنے لگے۔ وہ چیخی تھی۔ وہ لوگ مسلسل منتر کر رہے تھے، بند کرو یہ، مت کرو، روکو یہ۔ وہ چیخ رہی تھی۔ ارسلان کو اچانک ہوش آیا تھا اور جب آنکھ کھلی تو تاشا اس کے اوپر اڑ رہی تھی۔ کچھ کرو، شہزادی مر جائیں گی۔ ارسلان نے سر تھامے سامنے کا منظر دیکھا۔ وہ لرز اٹھا تھا۔ شہزادی کی چیخیں تڑپا دیتی تھیں۔ وہ تکلیف سے دوچار تھی۔ نورا، یہ کیا کر رہے ہیں شہزادی کے ساتھ؟ وہ کھڑا ہوا۔ ایسے نہیں، وہ تمہیں قید کر لیں گے، کچھ سوچو۔ شہزادی میں سے نیلی روشنی نکلنے لگی تھی۔ دوسری طرف نیلزار کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس میں سے سنہری روشنی نکلتی آسمان کو پرواز کر گئی اور یہاں آتے شہزادی پر گری تھی۔ شہزادی کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ سیمرا ہنسی۔ خوشی سے اس نے منتر جاری رکھا۔ نیلزار کی قوتیں شہزادی میں آ رہی تھی۔ شہزادی کی طاقتیں بڑھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، بال سنہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک سے اس کے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں جادو کی شدت سے ٹوٹ گئیں۔ وہ ہوا میں اٹھنے لگی۔ وہ روشنی ابھی بھی تیزی سے اس کے اندر جا رہی تھی۔ اس کے بال حد سے زیادہ رنگ بدلنے لگے۔ ان میں سرہنا رنگ آنے لگا تھا۔ زمین ہلنے لگی تھی۔ مگر یکدم گرہن لگے چاند کے آگے بادل آ گئے۔ یکدم مشعلیں بجھ گئیں۔ نیلوفر کی جلن کم ہونے لگی تھی۔ اس کا مانو خود پر قابو آ گیا۔ وہ اب خود بازو پھیلائے روشنی اپنے اندر سما رہی تھی۔ سیمرا کو سب قابو سے باہر ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہونا تھا۔ چاند کیسے چھپ گیا؟ نیلوفر نے اچانک گلے میں ڈالا ہار ایک جھٹکے سے کھینچ زمین پر پھینکا۔ اس کے سیاہ بال کافی حد تک سنہرے ہو چکے تھے۔ وہ زوردار دھاڑی اور زمین پر گری۔ بس بہت ہوا۔ ایک ہوا کا جھونکا زمین سے اٹھا تو جادوگر پیچھے گرے۔ ارسلان بھی گرا۔ تاشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد خوش اور جوش میں آ گئی۔ نیلوفر نے دونوں ہاتھ جادوگروں کی طرف کیے۔ انہیں جھٹکے لگے اور وہ دور جا گرے۔ سیمرا دنگ رہ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاند نہیں چھپ سکتا۔ سیمرا نے جادو کا وار نیلوفر پہ کیا۔ نیلوفر ایک ضرب میں وار ناکام بنا گئی۔ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ بال مکمل سنہرے ہو گئے۔ تم نے ہمیں سالوں فریب میں رکھا، ہماری سلطنت کو نقصان دیا، میرے بابا کو مار ڈالا۔ سیمرا نے پیچھے ہوتے پھر وار کیا، مگر نیلوفر کو کچھ نہیں ہوا۔ اب نیلوفر نے ایک وار اس پر کیا، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جو بھی ازرحان پر میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس پر ہر سکھ کا سانس تنگ کر دیں گے، اور تم بد سے بدتر کی مستحق ہو۔ اس کے سامنے آئی۔ میرے باپ کو جس بے دردی سے تم نے مارا تھا، تم بھی ویسے ہی مرو گی۔
آسمان میں بجلیاں گرجی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سیدھا کیا، اس میں ایک دھاری تلوار آئی تھی۔ نیلوفر نے جھٹکے سے وہ تلوار سیمرا کے سینے میں گاڑی۔ وہ چیخی تھی، میں تمہیں تکلیف دے موت ماروں گی۔ نیلوفر نے ہاتھ گھما کر آگ میں پیدا کیے سیمرا خوف میں، تکلیف میں، نفی میں سر ہلانے لگی، منت کرنے لگی، مت کرو مجھے، مت مارو، رحم کھاؤ۔ نہیں کھاؤں گی۔ نیلوفر نے وہ آگ اس پر برسائی تھی، وہ دھاڑی نہیں، وہ آگ کی لپیٹ میں آتی جلنے لگی۔ اس کی چیخیں غیر معمولی تھیں، مگر شہزادی نیلوفر کو سکون بخش گئیں۔ اس کی چیخیں، ان سب کے بعد وہ مڑی، ارسلان اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے بال سنہرے ہو چکے تھے، زخم بھر چکے تھے، وہ بدل چکی تھی، اور یہ اس کا اصلی روپ تھا۔ ان سب جادو کے پیچھے تم تھی، یہ سب اتفاق نہیں تھا، تم سراپا طلسم ہو شہزادی، ارسلان کہتا سامنے آیا۔ نیلوفر ایک جھٹکے میں اس کے سینے سے لگی اور رونے لگی۔ میرے بابا، وہ چلے گئے ارسلان، ازراحان یتیم ہو گیا۔ ارسلان نے اسے خود میں بھیجا۔ ازراحان یتیم نہیں ہوا نورا، اس کے پاس ابھی شہزادی ہے۔ ارسلان اسے دیکھتا بولا، اور شہزادی کے پاس اس کا محافظ۔ نیلوفر اس کے چہرے کو دیکھتی ہی بولی۔ ارسلان ہنسا تھا۔ یہ ناساز محافظ شہزادی کے حکم کے تابع ہے، اور یہ طلسمی شہزادی اس ناساز محافظ کے دل کی اسیر ہے۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے سینے سے لگے تھے۔ تاشا اپنے اصلی روم میں سامنے آئی تھی۔ شہزادی، نیلوفر نے اسے دیکھا اور فوراً اس کے سینے سے لگی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ تمہارا شکریہ تاشا۔ نیلوفر اس کا ہاتھ تھامے مسکرائی تھی۔ ہمیں نکلنا ہوگا، کال ازرحان ہے، نیلزار، بونوں کی زمین، وہ سب خطرے میں ہیں۔ تاشا پریشانی میں چیخی۔ ارسلان اور نیلوفر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تینوں باہر کی طرف بھاگے۔ کال محل میں داخل ہوا اور وہ جہاں سے بھی گزرتا مشعلیں بجھ جاتی۔ اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو وہ آنکھ کے اشارے سے ہی مارا جا رہا تھا۔ ازرحان ڈوب چکا تھا تاریکی میں۔ ازرحان کا روشن تخت کال راہداری سے گزرتا جا رہا تھا، مانو جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے وہاں اس کے پیچھے تاریکی میں کھوتا جا رہا تھا۔ وہ شاہی دربار میں داخل ہوا۔ دربار میں جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تخت پر بیٹھا تھا، پوری شان سے، مانو اس تخت پر اس کا حق تھا۔ وہ ہنسا، نظریں چاروں اطراف میں تھی۔ آخر کار ازرحان میرا ہوا، یہ تخت میرا ہوا۔ تم اپنی سرزمین پر ضرور آؤ گے نیلزار کو بچانے، اپنے لوگوں کو بچانے۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا نیلوفر۔ دوسری جانب نیلوفر اور ارسلان ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ ارسلان نے اسے ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام رات کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بنا رکے سفر کر رہے تھے۔ جنگل کے راستے سے جاتے انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں بلا کی تکلیف تھی، بلا کی سنجیدگی تھی۔ اچانک سے انہیں ایک تیز آواز آئی تھی۔ ارسلان نے فوراً گھوڑا روکا۔ دونوں نے آس پاس دیکھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ داس فوراً جھاڑیوں سے نکلا تھا۔ اسے دیکھ نیلوفر نیچے اتری۔ ارسلان بھی پیچھے اترا۔ تاشا ارسلان کے کمربند میں تھی۔ تم تو زنکوش کے ساتھ تھے، ارسلان بولا۔ نیلوفر نے حیرت میں اسے دیکھا۔ تاشا باہر نکل چکی تھی۔ داس چند پل بڑی آنکھوں سے سب کو دیکھتا رہا، پھر یکدم روتا شہزادی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ شہزادی پریشان ہوئی۔ داس، کیا ہوا؟ بتاؤ ہمیں، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادی، کال نے ازرحان لے لیا، اس نے سب کو مار دیا، اس نے سردار کو مار دیا۔ مانو تینوں کو سکتا ہوا تھا۔ زنکوش، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ نیلوفر نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تاشا بھی رونے لگی تھی۔ ارسلان نے نیلوفر کا بازو تھاما تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تھک چکی تھی، کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا اسے۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں کس کس کا سوگ مناؤں؟ ارسلان اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ صبر رکھو، اسے حساب دیا جائے گا۔ داس نے فوراً آنسو صاف کیا اور وہ خط نکالا۔ سردار کا آپ کے لیے آخری پیغام۔ جب کال نے حملہ کیا تو انہوں نے یہ مجھے دے کر بھاگنے کا کہا تھا۔ نیلوفر نے آنسو صاف کیے اور خط کھولا۔ وہ پڑھتی گئی، اس کے چہرے پر سنجیدگی آتی گئی۔ وہ نیلزار کا سامنا نہیں کر سکتا، ہمیں اسے مارنے کے لیے نیلزار کا استعمال کرنا ہوگا۔ نیلوفر پر گہری سوچ میں گم تھی۔ پر نیلزار کی کافی حد تک قوتیں آپ میں آ چکی ہیں شہزادی، تاشا یکدم بولی۔ نیلوفر کو مزید پریشانی ہوئی۔ کیا ہم وہ طاقتیں واپس نہیں دے سکتے؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ نیلزار کو نہیں چھو سکتا تھا۔
اس لیے اس کی قوتیں تم میں منتقل کر کے تم سے وہ طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ارسلان نے مزید تفصیل دی۔ داس چند پہلے کچھ سوچتا رہا، پھر یکدم بولا، آپ وہ طاقتیں واپس دے سکتی ہیں شہزادی۔ سردار نے ایک کتاب میں کافی کچھ لکھا تھا، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کیا تم کر لو گے داس؟ نیلوفر کو فکر تھی، داس کو غم نیان گھیرا۔ میں اپنے سردار کا ہی شاگرد ہوں، میں کر لوں گا شہزادی۔ نیلوفر نے ارسلان کو دیکھا اور ارسلان نے اسے۔ وہ لوگ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اور نیلم کی طرف دوڑے تھے۔ وہ لوگ اب اس غار میں موجود تھے جہاں نیلزار تھا۔ نیلوفر کو وہ غار، جنگل، وہ جگہ سب یاد آ گئی۔ اس کا خواب یہیں کا تھا۔ اندر نیلزار تک جانے کے بعد وہ دنگ تھی، وہ خواب سے کئی گنا زیادہ چمکدار تھا۔ ارسلان اور تاشا دائیں طرف کھڑے ہوئے۔ داس نے ورد شروع کیا۔ نیلوفر نیلزار کے سامنے تھی۔ نیلزار ایک بار پھر چمکنے لگا۔ نیلوفر ہوا میں اٹھنے لگی، اس میں سے روشنی نیلزار میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ درد سے چیخی تھی، دھاڑی تھی۔ ارسلان سے برداشت کرنا مشکل تھا، پر خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ نیلوفر کی طاقتیں نیلزار میں جا رہی تھیں۔ کافی دیر کے بعد، اس طلسمی امر کے بعد، شہزادی نیچے گری تھی۔ اس کے بال سیاہ ہو چکے تھے۔ نیلزار کا جادو واپس جا چکا تھا۔ ارسلان نے فوراً اسے تھام کر سہارا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ جو تکلیف کال نے دی ہے اس کے آگے یہ کچھ نہیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نیلوفر نے نیلزار کو دیکھا۔ محل مکمل سیاہ ہو چکا تھا۔ آج یہ رات بہت لمبی تھی۔ جگہ جگہ وحشی موجود تھے۔ کال اپنے تخت پر موجود تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ اس موجودگی کا احساس ہوا تھا اور وہ ہنسا تھا۔ تو تم آ گئی شہزادی؟ نیلوفر کے قدم رکے تھے۔ ایک ہاتھ میں تلوار تھامے وہ سامنے تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چمکی۔ مجھے اسی کی امید تھی کہ تم بھاگو گی نہیں۔ ازرحان کی شہزادی بھاگتی نہیں ہے، انتقام لیتی ہے۔ اس نے تلوار سیدھی کی اور کال کا کہکہا گونجا تھا، بدلا۔ اور تم؟ وہ تخت سے اترتا اس کے پاس آیا۔ تم ابھی تک زندہ ہو کیونکہ میں چاہتا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں آگ بھڑک اٹھی۔ اگر واقعی تم اتنے طاقتور ہو تو ایک لڑکی سے ڈر کیوں رہے ہو؟ آؤ لڑو مجھ سے۔ اگر میں ہار گئی تو تمہیں جو مجھ سے چاہیے لے لینا، پر بنا لڑے تو میں ہار نہیں مانوں گی۔ کال کا کہکہا گونجا تھا، تم واقعی باہمت ہو اور تم بزدل۔ کال رکا، کیونکہ تم اندھیروں میں چھپ کر لڑتے ہو۔ کال کی آنکھوں میں حیرت آئی۔ اپنے وحشی اور جادو کے پیچھے لڑتے ہو تم۔ کال کی ہنسی ختم ہو گئی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، تم ثابت کرو، آؤ۔ اس نے شیشے سے باہر دیکھتے میدان پر اشارہ کیا۔ تم مجھے للکار رہی ہو؟ نیلوفر طنزیہ مسکرائی۔ نہیں، تمہیں تمہاری حقیقت دکھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک دربار سے باہر دوڑی تھی۔ کال کی مٹھیاں بھینچ گئی، وہ دھوئے میں غائب ہوا اور محل کے وسطی میدان میں نمودار ہوا۔ نیلوفر اس کے سامنے آئی۔ کال نے جادو کا وار کیا اور نیلوفر جھکی تو بچت ہو گئی۔ پھر نیلوفر نے وار کیا تو کال ایک جھٹکے سے وار رک گیا۔ کیا بس یہی ہے تمہارا جنون؟ کال ہنسا۔ نیلوفر نے ہاتھ سے روشنی اس پر پھینکی تھی۔ کال جادو روک گیا، مگر ذرا پیچھے کو ہوا۔ تو تم مجھ میں کچھ تو طاقت ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ نیلوفر مسکرائی۔ طاقت نہیں، حق۔ سلطنتیں طاقت سے لی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا قدم ایک ضرب سے زمین پر مارا۔ ایک توانائی کی لہر زمین لرزاتی ہوئی نیلوفر کی جانب اٹھی۔ نیلوفر چھلانگ لگاتی دوسری اور ہوئی۔ اس نے پوری قوت سے تلوار اسی جگہ زمین میں ماری تو اس زمین سے بجلی کے جھٹکے کال سے ٹکرائے تھے۔ کال یکدم لڑکھڑایا مگر گرا نہیں۔ تو تمہیں گرانا مشکل نہیں ہے۔ کال کی نظریں طیش میں چمکی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ میری حدیں تم نے ہی توڑی ہیں۔ اگلے ہی لمحے کال تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اس نے جادو کی ایک ضرب لگائی، نیلوفر تلوار سے روک گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تم مجھے نہیں مار سکتی، شاید۔ نیلوفر طنزیہ مسکرائی۔ کال کو کچھ عجیب لگا۔ مگر تمہیں شکست ضرور دے سکتی ہوں۔ بس بہت ہوا یہ تماشا۔ تم مجھے وہ دوگی جو میں نے چاہا تھا، نیلزار کی طاقتیں۔ کال نے طیش میں نیلوفر کو ہوا میں اٹھا کر زمین پر پٹخا تھا۔ وہ کراہی اور بازو تھامتی اٹھی۔ تو ٹھیک ہے، لے لو جتنی طاقت چاہیے۔ وہ مانو تیار تھی۔ کال ایک پل کو رکا اور اس کا چہرہ پڑھنا چاہا۔ تمہارا کھیل ختم، اسی وقت۔ وہ زور سے دھاڑی۔ اچانک میدان کے چاروں اور بڑے سے شیشے آ گئے۔ کال نے حیرت میں آس پاس دیکھا۔ ان سب میں اپنا اور شہزادی کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ ارسلان! نیلوفر کی آواز پر سب شیشے بیک وقت الگ سمتوں میں گھومے
اور سب میں نیلزار دکھنے لگا۔ کال کی آنکھیں خوف میں پھیلی۔ نہیں، یہ تمہاری چال تھی؟ نہیں۔ نیلزار کی چمک ایک شیشے سے دوسرے شیشے میں چمکی۔ وہاں اتنی روشنی پیدا ہوئی کہ سب دیکھنے سے قاصر ہو گئے۔ نیلزار کی روشنی سبھی شیشوں سے ملتی کال پر پڑی تھی۔ میں نہیں مر سکتا۔ بند کرو یہ نیلوفر۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس کا جسم تپش سے جل رہا تھا۔ نیلوفر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارسلان اور تاشا اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ ترکیب کام کر رہی ہے۔ وہ نیلزار کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تم نے میرے باپ کو مارا، میرے لوگوں پر ظلم کیا۔ تم اس سے بدتر موت کے حقدار ہو۔ نیلوفر نے اپنی تلوار ہوا میں اٹھائی۔ نیلزار کی روشنی میں وہ چمکی۔ نیلوفر نے وہ تلوار کال کی جانب کی اور تیش میں اس جانب دوڑی۔ تم مجھے مار بھی دو، مگر یاد رکھنا تاریکی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کال دھاڑا۔ نیلوفر نے وہ تلوار اس کے پیٹ میں پیوست کی۔ وہ بری طرح چیر گیا۔ نیلزار کی روشنی اسے بھسم کر چکی تھی۔ وہ اب راکھ بن چکی تھی۔ نیلوفر نے وہ روشنی خود میں ہوا میں اٹھی نیلی روشنی اس کے گرد تھی۔ اس کی آنکھیں پھر نیلی روشنی میں چمکی۔ بال سنہری ہوئے تھے اور پھر وہ روشنی رک گئی۔ نیلوفر نیچے آ گئی۔ شیشے غائب ہو گئے۔ نیلزار اس کے سامنے تھا۔ نیلوفر نے اس پتھر کو ہاتھ لگایا اور وہ جگمگایا۔ تاشا، اسے لے جاؤ، ایک محفوظ مقام دو۔ تاشا مسکرائی اور پتھر کو اپنے ساتھ لے کر اڑ گئی۔ رات کی تاریکی کم ہونے لگی تھی۔ آسمان میں نیلی صبح پھیلنے لگی تھی۔ ہوا پرسکون ہو چکی اور نیلوفر نے چہرہ آسمان کی جانب کر کے گہرا سانس لیا۔ ارسلان نے بھی ابھرتی سحر کو مسکرا کر دیکھا۔ آخر کار شہزادی نے ازراہان بچا لیا۔ ازراہان بچا لیا، مگر اس کے لیے بہت کچھ کھونا پڑ گیا۔ مجھے۔ وہ زمین پر گری تھی اور سر ہاتھوں میں گرائے بری طرح سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ارسلان اس کی طرف دوڑا اور اسے سینے سے لگایا اور اس کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ میں اکیلی ہو گئی۔ اتنا کمزور میں نے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دل پھٹ جائے گا ارسلان۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ ایسے مت کرو، تمہارے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ نیلوفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ارسلان نے بھی نظریں ملائیں۔ کیا تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا تھا اور ارسلان دن رہ گیا۔ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو گے؟ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گے؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا سانس رکا تھا۔ کیا تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ میں شدید محبت کر بیٹھی ہوں تم سے۔ سب کھو چکی ہوں، تمہیں کھونا گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی تھی۔ ارسلان نم آنکھوں سے ہنسا۔ میں بھی بہت محبت کر بیٹھا ہوں شہزادی سے۔ دونوں نم آنکھوں سے ہنسے تھے۔ ازراہان تاریکی سے نکل چکا تھا۔ ایک بار پھر محل روشن ہو چکا تھا۔ لوگ خوشیوں میں جھوم رہے تھے۔ نیلوفر بڑے سرخ گاؤن میں اور ارسلان شاہی کپڑوں میں۔ نیلوفر کے لمبے بال کھولے تھے، سر پر دوپٹہ اور نیٹ کا نقاب، وہ حسین لگ رہی تھی۔ نیلوفر لوگوں کے درمیان سے ہوتی تخت تک آئی۔ ارسلان اس کا ہاتھ پکڑے لایا تھا۔ پھر نیلوفر کی تاج پوشی ہوئی۔ اس نے تخت کو دیکھا، پھر سر جھکایا۔ اس کے سر پر ازراہان کا تاج رکھا گیا تھا۔ ملکہ ازراہان، نیلوفر دہراب، آپ کی سلطنت سلامت رہے شہزادی۔ عوام کی، پریوں کی اور بچے کچے بونوں کی جن میں داس ملکہ کا خاص بن چکا تھا۔ نیلوفر عوام کی جانب بڑھی، پھر شہنشاہ کا تاج ارسلان کے سر پر رکھا۔ تخت مبارک ہو شہنشاہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں؟ لوگوں کے شور میں وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ نیلوفر مسکرائی۔ آپ ازراہان کے نہ ہو کر بھی ازراہان کے لیے لڑے۔ آپ سے بہتر ازراہان کے بخت میں کوئی نہیں۔ ملکہ کو حکم، سر آنکھوں پر۔ ارسلان نے سر تسلیم خم کیا۔ نیلوفر مسکرائی، پھر ان کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ ارسلان نے اس کا ماتھا چوما تھا، مانو اس کے دل کو اب جا کر راحت ملی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ ازراہان ایک بار پھر خوشحال ہو چکا تھا۔ شام کے ڈھلتے سورج میں دونوں اسے بالکنی میں تھے، جہاں وہ بچھڑے تھے، جہاں حقیقت کھلی تھی۔ مگر آج ارسلان کا ہاتھ نیلوفر کے کندھے پر تھا اور نیلوفر کا سر ارسلان کے سینے پر۔ لگ رہا ہے جیسے یہ سب جو ہوا وہ خواب تھا، یہ جو اب ہو رہا ہے وہ خواب ہے۔ دونوں ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ارسلان کی آنکھیں سنہری تھیں۔ ارسلان نے اسے سیدھا کیا۔ جو ہوا وہ ایک ہولناک حقیقت تھا، مگر ہم نے مل کر قابو پا لیا، اور اب ازراہان کو دوبارہ خوشحال کرنا ہے ہمیں نورا۔ نیلوفر، اس نے ابرو اٹھا کر جیسے یاد دلوایا۔
ارسلان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی۔ ازرحان کے لیے تم ہوگی ملکہ نیلوفر، میرے لیے تم صرف نورا ہو، وہ نورا جس سے میں نے محبت کی۔ اس کی غزالی نیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ نیلوفر مسکرائی۔ تو شہنشاہ اپنی ملکہ کو نام دے رہے ہیں؟ میرا دل تو بہت پہلے یہ نام خود پر لکھ چکا ہے، ایک ایک دھڑکن اس نام کو دہراتی ہے۔ اچھا، تو کیسے یاد کرتا ہے آپ کا دل ہمیں؟ وہ ارسلان نے دل پر ہاتھ رکھتی ادا سے بولی۔ ارسلان مسکرایا، اسے کمر سے پکڑ کے قریب کھینچا اور اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی۔ نورا ارسلان۔ نیلوفر کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر ارسلان نے کان میں سرگوشی کے بعد نیلوفر کے رخسار کو لبوں سے چھوا تھا۔ پہلے نہیں تھا، پر اب ارسلان کے پاس شہزادی حاصل کرنے کے لیے تخت بھی ہے اور حق بھی۔ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس کے چہرے پر خمار زدہ نظریں ڈالے، اس کے ہونٹوں پر جھکتا ان پر مہر لگا گیا۔ اب ہم ساری زندگی عشق کریں گے۔ ارسلان نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور نیلوفر کھل کر ہنسی۔ ارسلان اسے اندر لے گیا۔ 4 سال بعد ایک شاہی باغ میں بہار کے پھول کھلے تھے۔ ارسلان اور نیلوفر کی ایک بیٹی ہوئی تھی جو آج 3 برس کی ہو چکی تھی، نیلوفر کی طرح حسین، مانو اسی کا نقش ہو۔ مہنور۔ بھاگو مت میری جان، گر جاؤ گی۔ نیلوفر 2 خادماؤں کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ مانور کے ساتھ بھی اس کی خاص خادمہ تھی۔ وہ بچی تتلی کے پیچھے کھلکھلاتی دوڑ رہی تھی۔ شہزادی مہنور، ہمیں واپس جانا ہے، چلیں۔ خادمہ اس کے پیچھے تھی۔ نہیں، ہم کھیلیں گے، ہمیں وہ تتلی چاہیے، وہ اپنے چھوٹے ہاتھ تتلی کی طرف کرتی بولی۔ ارسلان باغ کی دوسری جانب سے چند وزیروں کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک سیاسی معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ نیلوفر اسے دیکھ چکی تھی۔ ارسلان نے کھیلتی ہنستی مہنور کو دیکھا، اپنے آپ چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے وزیروں کو رخصتی دی اور وہ چلے گئے۔ خادمہ نے مڑ کر ملکہ کو دیکھا، وہ بھی جانے کا کہہ رہی تھی اور خادمہ بھی چلی گئی۔ ہماری شہزادی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز پر مہنور نے اسے دیکھا اور وہ کھل گئی۔ بابا جان۔ دور اٹھتی ارسلان کی جانب گئی۔ ارسلان نے ہنستے اسے گود میں اٹھایا اور اس کا گال چوما۔ اوہ میرا سکون، قلب، میرا نور چشم، میری جان۔ اسے سینے سے لگائے خود کو سکون بخش رہا تھا۔ نیلوفر مسکراتی ان کے پاس آئی۔ ارسلان جب بھی اسے دیکھتا تھا آنکھوں میں پہلے دن جیسی محبت ہوتی تھی۔ اس نے اس کی ٹھوڑی پکڑے اس کا ماتھا چوما۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کی توجہ اور محبت کا مرکز ہماری بیٹی ہو گئی ہیں؟ ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ ارسلان ہنسا۔ آپ جب بھی ایسی باتیں کرتی ہیں آپ پر مزید پیار آتا ہے۔ مہنور سے بے انتہا محبت کی وجہ جانتی ہیں کیا ہے؟ دونوں نے مہنور کو دیکھا جو ابھی بھی ارسلان کی گود میں تتلی دیکھ رہی تھی۔ غور سے دیکھیں اسے، یہ بالکل آپ جیسی ہے۔ ہم جب بھی اسے دیکھتے ہیں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مہنور نے اچانک ان دونوں کو دیکھا، یکدم سب رک گیا۔ مہنور کی نیلی آنکھیں نیل کو چمکی تھیں، بالوں میں سنہری چمک آئی تھی۔ ان دونوں کا سانس رکا تھا۔ ان دونوں نے بے یقینی میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ مہنور نے ہاتھ اوپر کیا اور تتلی کو دیکھا۔ وہ تتلی اپنے آپ مہنور کے ہاتھ پر آ کر بیٹھی۔ مہنور کھل کر ہنسی تھی۔ وہ دونوں سکتے میں تھے۔ کیا اس نے ابھی جادو استعمال کیا؟ ارسلان مانو بمشکل بولا۔ مہنور، آپ کے پاس؟ نیلوفر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ اس کی آنکھیں پھر چمکی تھی۔ نیلوفر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نیلزار مہنور میں بھی ہے۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تھے، پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوشی سے مسکرائے تھے۔ ارسلان نے مہنور کو جی بھر کر پیار کیا۔ آپ بالکل ماں پر گئی ہیں، اب مجھے جلن ہو رہی ہے۔ نیلوفر خوب ہنسی۔ میں اپنی بیٹی کو جادو کرنا سکھاؤں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، ابھی ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ میں مہنور آپ کو نہیں دوں گا، ہماری بیٹی سے دور رہیے گا۔ ارسلان اسے آنکھیں دکھاتا ہوا چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ نیلوفر ابرو اٹھاتی ہنس پڑی۔ ازرحان کو ایک اور طلسمی شہزادی مل گئی۔ طلسم ہمیشہ سے ازرحان کا مقدر رہا ہے۔ وہ دونوں اب ساتھ چلنے لگے۔ نیلوفر نے مہنور کا ہاتھ چوما تھا، تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ ازرحان مکمل ہو گیا تھا، ایک اور طلسمی شہزادی ازرحان کے پاس تھی۔ ازرحان کی زمین کبھی طلسم سے خالی نہیں ہوگی۔ نیرزال ہمیشہ اپنا وارث چنتا ہے، اور وہ اگلا وارث چن چکا تھا۔